تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جامع ہاضہ کی مرکزی بزم ملتقى نقاش اور حوار علمی کے اصل نوعیت سے ہم آہنگ اس منفرد پروگرام میں آپ کا استقبال خیر مقدم. میں آپ کے ساتھ محمد منور خان قاسمی. آج کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسلم آرگنائزیشن کی جو پچھلے 2-3 مہینوں سے سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے، جس کو لے کر سیاسی پارٹیاں بھی میدان سیاست میں اپنا احتجاج درج کرانا ضروری سمجھ رہی ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مذہب اسلام سے جڑی ایک ایسی سنستھا، لاکھوں ایکڑ زمین کے مالک وقف بورڈ کی. آخر کیا ہے وقف بورڈ؟ کیا سچ میں وقف ایکٹ 1995 اور 2013 میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا ہے وقف ایکٹ 2024 کی اور 44 ترمیمات؟ کیا سچ میں بی جے پی گورنمنٹ وقف ایکٹ لا کر اس میں سدھار کرنا چاہتی ہے، یا اس کے پس پردہ کوئی اور سوچ کام کر رہی ہے؟ کیا ہے حکومت کا ایجنڈا؟ کیا ہندو اینڈومنٹ میں ترمیمات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سچ میں وقف دیش کے ناگرکوں کی زمینیں ہڑپ رہا ہے؟ کیا واقعی آرمی اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ وقف پراپرٹی کا مالک ہے؟ کیا ہے سچائی؟ آخر کیوں منظور نہیں مسلم قائدین اور تنظیموں کو وقف ایکٹ میں ترمیم؟ کیا ہے ان کی دلیلیں؟ ایسے تمام سوالوں کے جوابات آج اس خاص پروگرام ہم تفصیل سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس پورے معاملے کو ان شارٹ خلاصتاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آڈینس، آئیے جانتے ہیں وقف کیا ہے. وقف تخفیف کے ساتھ عربی زبان کا مصدر ہے، جس کے لٹرلی یا لغوی معنی ٹھہرنے یا روکنے کے آتے ہیں. اس کی پلورل یا جمع اوقاف آتی ہے. وقف اسلامی قانون اور اسلامک لا کا ایک اہم حصہ اور مسلمانوں کی مذہبی ایک عبادت کا نام ہے. اسلامک اسکالرز کے اکارڈنگ اس کا مقصد گاڈ یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنا اور پبلک سے محبت کا اظہار کرنا ہے. اسی طرح پبلک ویلفیئر یعنی عوامی فلاح و بہبود، عوامی تعلیم و ترقی کے لیے مثلا مسجد، مدرسہ، مکتب، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ قائم کرنا ہے اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی امداد کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلم سے نان مسلم ویکتی اپنی نجی پراپرٹی کو اپنی خوشی سے اللہ کے نام پر مسجد، مدرسہ، مکتب، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال، مسافر خانہ، قبرستان یا کسی بھی چیریٹی کے لیے رفاہی کاموں کے لیے وقف کر سکتا ہے، دان کر سکتا ہے. وقف کرنے والے ویکتی کو واقف کہتے ہیں. وقف اسلامک لوگ واقف کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ طے کرے اس کی طرف سے وقف کے لیے دی گئی شے یا اس سے ہونے والے بینیفٹ کا استعمال کہاں کرے اور کیسے کرے. مسلم جسٹس کے کہنے کے مطابق وقف کرنے کے بعد اب یہ پراپرٹی واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور واقف کی ملکیت ہمیشہ کے لیے اس سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس پراپرٹی کو نہ تو آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس پراپرٹی کی کسی سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی واقف کے ورثاء واقف کے انتقال کے بعد اس کی اس سمپتی پر اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں. آڈینس، آئیے اب جانتے ہیں ہسٹری آف وقف ان انڈیا. اسلامک ہسٹری کے مطابق 632 عیسوی میں سب سے پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کے لیے زمین خرید کر وقف کی. اس کے بعد آپ کے اصحاب یعنی فالوورز نے کئی ایک باغات، زمینیں، کنویں پبلک کے لیے وقف کیے، ڈونیٹ کیے. اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی کے اندر جب عرب سندھ کے راستے سے ملک بھارت پہنچے اور وہاں اور یہاں انہوں نے 1000 سال حکومت کی، تو اسی دوران مسلم بادشاہوں نے مسجد، مدرسے بنوائے اور ان کے لیے بھاری ماترا میں جائیدادیں وقف کی. کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے ملک بھارت میں فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں وقف کا نظام آرگنائز یعنی منظم ہوا. اس کے بعد شیر شاہ سوری اور اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایک بڑی تعداد میں چیریٹی ورک یعنی رفاہی کاموں کے لیے زمینیں وقف کی گئی. اس کے علاوہ عام مسلمان بھی اپنی دینی کاموں کے لیے زمینیں وقف کرتے رہے. الگ الگ صوبوں میں نوابوں نے زمینیں خرید کر وقف کے لیے وقف کرائی اور ان کے لیے مدرسے بنوائے. لیکن جب برٹش گورنمنٹ کے دور حکومت میں وقف کا نظام اور انہوں نے مدارس کو بند کر دیا، تو وقف کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا مس یوز یعنی بے دریغ استعمال ہونے لگا. تو مسلمانوں کے پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے انگریز دور حکومت میں ہی وقف ایکٹ 1923 بنایا گیا. پھر اس کے بعد ملک کی آزادی کے بعد برس 1954 میں نہرو سرکار کے سمے وقف ایکٹ 1954 پارت کیا گیا، جس کے بعد اس کا نظام سینٹرلائزیشن ہوا. پھر اس کے بعد 1995 میں 1954 کو منسوخ کر
پی وی نرسمہا راؤ کی قیادت میں وقف ایکٹ 1995 بنایا گیا، جس کے تحت نان مسلمز کو بھی یہ اختیار دیے گئے کہ وہ بھی اپنی سمپتی کو وقف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وقف میں اگلا بڑا بدلاؤ 2013 میں ہوا۔ دیش بھر میں پھیلی وقف سمپتیوں کے تحفظ کے لیے جغرافیائی انفارمیشن سسٹم یعنی JIS میپنگ کی ویوستھا کی گئی، تاکہ جتنی بھی سمپتیاں ہیں ان سب کا صحیح اور سٹیک ریکارڈ رکھا جا سکے۔ آڈینس، وقف بل سے جڑے جتنے بھی سنشودھن آئے، بل آئے، ہم نے ان کے بارے میں وستار سے جانا۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں اس بل کی جو موجودہ سرکار لے کر آئی ہے۔ آڈینس، 8 اگست 2024 کو منسٹر آف مائنورٹی افیئرز، وزیر برائے اقلیتی اور پارلیمانی امور کرین رجیجو نے ایوان زیری یعنی لوک سبھا میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کو پیش کیا، جس کو شارٹ فارم میں نام دیا گیا امید، یعنی یونائٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ۔ لیکن اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے شدید مخالفت کی وجہ سے یہ بل JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، جس کے لیے BJP کے رکن پارلیمان جگدمبیکا پال کی صدارت میں 31 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مختلف پارٹیوں سے لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ممبر سلیکٹ کیے گئے ہیں، جو اگلی صدر تک اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ اور اسی تمام مدے پر اور اسی کمپلیکیٹڈ مدے پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے خاص مہمانوں کا پینل بنایا ہے، جس میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ملک کے معروف مسلم اسکالر جناب اشرف قاسمی صاحب۔ اسی طرح ہمارے ساتھ حکومتی پکش رکھنے کے لیے جڑ رہے ہیں جناب فیصل صاحب۔ اسی طرح اس بل کی موافقت میں اتر رہے ہیں ایڈوکیٹ جناب عبدالرؤوف صاحب اور صدر حمایت المسلمین قاری غفران صاحب۔ اسی طرح چیئرمین کی حیثیت سے تشریف لائے ہمارے خوبصورت ڈیبیٹ میں وقف چیئرمین، سینٹرل وقف چیئرمین جناب فہیم پورنوی صاحب۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ فہیم صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے سر، چونکہ آپ سینٹرل وقف کونسل کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں، اس لیے سر ہمارے درشکوں کو آپ یہ بتلائیے اس وقت دیش بھر میں کتنے وقف بورڈ موجود ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے درشکوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت سی ٹی وی ڈیبیٹ میں وقف کونسل بورڈ کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے انوائٹ کیا اور اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ سر آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اس وقت دیش بھر میں کتنے وقف بورڈ کام کر رہے ہیں، تو اس تعلق سے بتلا دوں کہ اس وقت دیش بھر میں کل 36 ریاستیں ہیں۔ ان میں سے 8 ریاستیں مرکزی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ ان ریاستوں میں سے کچھ ریاستیں ایسی ہیں جن کے اندر وقف بورڈ ہے، تقریباً 30 ریاستوں میں وقف بورڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ گوا، اروناچل پردیش، میزورم، سکم، دیو اور دمن میں اس وقت کوئی وقف بورڈ نہیں ہے۔ ان تمام بورڈ کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی سینٹرل وقف کونسل بورڈ بھی ہے، جو ان تمام بورڈ کا ڈاٹا رکھتا ہے اور دیش بھر میں موجود وقف بورڈ اور ان کے تحت کام کرنے والے مسلم MP، مسلم MLA، مسلم ایڈوکیٹ، مسلم IAS آفیسر، مسلم ٹاؤن پلانر، مسلم اسکالر، مسلم متولی، یہ سب کے سب وقف کی املاک کے تحفظ، بازیابی اور ناجائز قبضوں کو ہٹانے اور اس کے علاوہ وقف کے معاملات کو مرکزی و ریاستی حکومت کو پہنچانے کے لیے جیسے ASI کو بھیجنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ سر آپ نے یہ بھی کہا کہ وقف بورڈ کس طرح کام کر رہا ہے، تو سر میں بتا دوں جہاں کہیں مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسکولوں کی، اسی طرح مکتب کی ضرورت ہوتی ہے تو حد تک امکان وقف بورڈ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ضرورت پوری ہو سکے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ اس وقت ملک بھر میں 30 وقف بورڈ ہیں اور ان کے نگرانی کے لیے ایک مرکزی وقف بورڈ جس کو سینٹرل وقف کونسل بورڈ نام دیا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب کام کتنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس تعلق سے میں دوبارہ چیئرمین صاحب طرف لوٹوں گا، لیکن اس سے پہلے میں حکومتی نمائندے جناب فیصل صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ فیصل صاحب، سر سوال آپ سے یہ ہے، جب بھی آپ کی سرکار کوئی بل لے کر آتی ہے ہمیشہ اس کا وروධ ہوتا ہے، سر خاص طور سے مسلم کمیونٹی کی طرف سے تو ہوتا ہی ہے۔ ہم تو 2014 سے لے کر 2024 آ گیا، ہم تو مسلسل یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ سر سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب آپ کی سرکار یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 لانا چاہتی ہے تو سر اس میں آپ کی منشا کیا ہے یا آپ کی سرکار کی منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے سر؟ کیوں آپ کو اس ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ جواب دیجیے۔
سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنی اس خوبصورت سی ڈبیٹ کا حصہ بنایا. سر آپ کا یہ کہنا کہ جب سے ہماری سرکار آئی ہے مسلسل اقلیتوں کے خلاف بل پاس کر رہی ہے، سر آپ کا یہ کہنا دراصل میری پارٹی سے تعصب کی بنا پر ہے. سر یہ آپ کا تعصب بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے خلاف. سر آپ کو وہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں جو ہماری سرکار سدھار کے لیے کر رہی ہے. اب وہ کمی چاہے اقلیتوں میں ہو یا اکثریت میں ہو، ہماری سرکار ہر ممکن یہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ تمام غیر قانونی کام جو سابق حکومتوں کی نگرانی میں فروغ پا رہے تھے ان کا سدباب کیا جائے. سر آپ کو یہی کیوں نظر آتا ہے جبکہ ہماری سرکار اقلیتوں کے لیے ایسی اسکیمیں لا رہی ہے جس کے بارے میں سابق حکومتیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. انہی اسکیم میں سے ایک اسکیم ہے وقف امینڈمنٹ بل. سر سرکار کا وقف امینڈمنٹ بل لانے کا مقصد وقف میں جو خرابیاں ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ جو وقف کی ہڑپی ہوئی پراپرٹی سے دوچار ہے، اس بل کے ذریعے ان کی اصلاحات ہو سکے اور دیش کے ایک بہت بڑے طبقے کو ان کے جائز حقوق مل سکیں. اور سر ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت محض عوام کے فائدے کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، بلکہ سرکار امینڈمنٹ بل سے وقف کی پراپرٹی کی بہترین نگرانی اور شفافیت کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ وقف کی اکثر پراپرٹی کو بعض دفعہ ذاتی مفاد اور غیر قانونی کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس ترمیم کے ذریعے وقف کی اکثر پراپرٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. یہی حکومت کا مقصد ہے. نہ تو حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے، نہ ہی ان کی زمینوں اور پراپرٹی کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب قاسمی صاحب، میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ وقف 1995 آیا، آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی. وقف 2013 2013 آیا، آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ الزام آپ پہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ جو ترمیم ہوئی یا تبدیلی ہوئی وہ کانگریس حکومت میں ہوئی، اس لیے آپ کو اعتراض نہیں ہوا. اب جب بی جے پی گورنمنٹ اسی بل میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو آپ کو برداشت نہیں، آپ کو منظور نہیں. آپ ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں نکال رہے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ای میلز بھیج کر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں. سر سوال یہ ہے، دقت آپ کو اس سرکار سے ہے یا اس بل سے؟ تفصیل سے بتائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقف امینڈمنٹ بل، جو کہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا کا ایک خاص موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس خاص موضوع پر ڈیبیٹ کے لیے ایک خوبصورت سے ڈیبیٹ میں ایک انٹلیکچوئل طبقے کے سامنے انوائٹ کیا. سر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات صاف کر دوں کہ ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، خواہ بی جے پی کی سرکار ہو یا کانگریس کی سرکار ہو یا پھر موجودہ این ڈی اے یعنی انڈیا الائنس کی سرکار ہو. ہم صرف اس بل کے مخالف ہیں جو موجودہ حکومت لے کے آئی ہے، چونکہ یہ بل ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو موجود پریمبل ہے اس کے اندر سیکولرزم کا ورڈ موجود ہے، اس کے خلاف ہے، ملک کی فیڈرلٹی کے خلاف ہے، اور خلاصہ یہ کہ یہ بل ہماری شریعت کے خلاف ہے. رہی یہ بات سر، 1 منٹ سر، رہی یہ بات کہ آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ 1995 میں جو ترمیم ہوئی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی، 2009 میں اور 2013 میں جو ترمیم ہوئی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور آپ 2024 میں آپ مخالفت کر رہے ہیں. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کی جتنی بھی ترمیم ہوئی ہے وہ کس طرح کی تھی اور اب 2024 میں کس طرح کی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی ترمیم ہوئی ہے وہ ترمیم وقف بورڈ کے نظام کو درست کرنے کے لیے اور وقف بورڈ کے نظام کو خوبصورت بنانے کے لیے تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب 2024 میں جس ترمیم کی بات کہی جا رہی ہے وہ ترمیم وقف بورڈ کے نظام کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے قاسم صاحب، لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ جب بھی سرکار کسی معاملے میں ریفارم کرنا چاہتی ہے، اصلاح کرنا چاہتی ہے، آپ اس معاملے کو شریعت کے اگینسٹ دیکھتے ہیں. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک بڑا طریقہ رہا ہے ریفارم، جس کے ذریعے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے دھرم کو بدلنے کا، لیکن اسلام اس سلسلے میں بڑا مزاحمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. خیر سر چھوڑیے اس کو، آپ سر یہ بتائیے کہ یہ بل شریعت کے خلاف کیسے ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں وقف کی جو حیثیت ہے وہ ایک عبادت کی ہے. یہ کوئی لینڈ مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ مین اسٹریم میڈیا میں لوگوں کے درمیان یہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے. In Islamic law, waqf refers to property dedicated in the name of God for religious and charitable purpose. ان اسلام میں وقف کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں وقف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نام پر دان کیا جائے اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے رفاہی کاموں میں اور لوگوں کے نیک مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے.
دوسری بات یہ سر کہ وقف کا جو نظام ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے خود اس کا ایجاد کیا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، وہاں بھی وقف کا سلسلہ رہا، اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، وہاں بھی وقف کا سلسلہ رہا، اس کے بعد بنو عباسیہ کا زمانہ آتا ہے، وہاں بھی وقف کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اور ہندوستان کے سیاق و سواد میں بات کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان میں تقریباً ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس زمانے میں بھی مسلم بادشاہوں نے اور عوام نے لاکھوں زمینیں وقف کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقف کا نظام ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے خاص طور پہ ایجاد نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہندوستان میں برطانوی حکومت کا تسلط ہوا اور اس کے نتیجے میں وقتی طور پر وقف کا نظام اور وقف بورڈ کا نظام خرد برد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب 1947 میں ہمارے دیش آزاد ہوا، اس کے بعد 1950 میں ہمارے اس دیش کے اندر ایک خوبصورت انڈین کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا، اس کے بعد 1954 میں ہمارے اس دیش کے اندر ایک خوبصورت وقف ایکٹ کا نظام بنا۔ اسی وقف ایکٹ کے نظام سے ابھی تک یہ وقف کا نظام چلا آ رہا تھا، بقدر ضرورت اس میں ترمیم بھی ہوتی رہی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک 2024 میں جس ترمیم کی بات کی جا رہی ہے وہ ترمیم ایسی ہے کہ وقف بورڈ کے نظام کو ختم کرنے کی ایک زہریلی پیش رفت ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہیں۔ ایک بات اور اخیر میں یہ کہ آپ نے یہ بات کہی کہ وقف کے بل لانے کا مقصد ریفارم کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ بات کہی کہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے، اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت بھی عجیب ہے، کسانوں کے فائدے کے لیے بہت سارے بل لاتی ہے، کبھی ایم ایس پی کے نام پر، کبھی فارمرز بل کے نام پر، کسانوں کو اس کا فائدہ سمجھ نہیں آتا، کسان سالوں سال اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی جان گنواتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو زخمی ہونا پڑتا ہے، اس کا فائدہ کسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، صرف حکومت کو سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے خلاف یہ حکومت بل لاتی ہے، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پر، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی سی اے کے نام پر، اور ٹھیک اسی طرح یہ حکومت ابھی بل لائی ہے وقف امینڈمنٹ بل۔ ان تمام بل کے اندر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے، حالانکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ حکومت پچھلے 10 سالوں میں مسلسل دعویٰ کر رہی ہے۔ ایک بار اس حکومت نے دعویٰ کیا کہ انڈیا میں لوگوں کے اچھے دن آئیں گے، نہیں آئے۔ ایک بار اس حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس ہندوستان کے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ نہیں آئے۔ ابھی ہماری سرکار باقی ہے 15 لاکھ۔ سر یہی تو مسئلہ ہے، سر یہی تو مسئلہ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی 10 سال حکومت اور کریں گے۔ سر یہی تو مسئلہ ہے کہ 10 سال میں آپ جھانسا دے کے 15 لاکھ 10 سال گزر گئے، ابھی مزید آپ 10 سال کا جھانسا دے رہے ہیں، اور ایسی حکومت جھانسا دے رہی ہے جس کا جی ڈی پی کا سسٹم بگڑ گیا ہے اور لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، فائنینشیلی کنڈیشن بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوتی ہے یہ حکومت صرف بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خیر قاسمی صاحب، سر آپ کی کمیونٹی میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس بل کی موافقت میں کھڑا ہے، اس لیے سر میں پتہ نہیں آپ کو یہ شریعت کا اگینسٹ دکھتا ہے، ان کو یہ دکھتا نہیں ہے، اس لیے میں صدر جماعت المسلمین قاری غفران صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ تو جناب غفران صاحب، آپ بھی مسلم کمیونٹی سے ہی بلونگ کرتے ہیں اور آپ ایک تنظیم کے صدر بھی ہیں۔ سر میں نے آپ کا ریپرزنٹیشن دیکھا، اس میں آپ نے اس بل کی سپورٹ کی، تو سر سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس بل کے خلاف میں کھڑا ہے تو آپ ایک صدر تنظیم حمایت المسلمین ہونے کی حیثیت سے کیوں اس بل کی موافقت میں کھڑے ہیں؟ سر اولا میں بس قلب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شعبے منتقل نقاش اور حوار العلمی کے بین تلے منعقد ہونے والے آج کے اس 12واں پروگرام میں تنظیم حمایت المسلمین کی طرف سے بحیثیت موافق وقت ترمیمی بل آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سر کلمات تشکر کے بعد میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ جب ہم تاریخ کی اسٹڈی کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقف بورڈ کی ترقی کے لیے، اس کے افادے کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے، اس کے املاک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت گاہے بگاہے وقف بورڈ کے قوانین میں ترمیمات ہوتی رہی ہیں، اور تمام لوگ ان ترمیمات کو بخوشی قبول بھی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ 1995 میں ترمیم ہوئی جسے ہم نے بلکہ تمام لوگوں نے قبول کیا، 2009 میں ترمیم ہوئی اسے بھی قبول کیا گیا، 2013 میں ترمیم ہوئی اسے بھی سب نے قبول کیا۔ اسی طرح آج 2024 میں وقف بورڈ کے استحکام کے لیے، اس کے دائرۂ کار کو وسیع تر بنانے کے لیے، غریبوں کی امداد اور پسماندہ طبقے کی بھلائی کے لیے تقریباً 44 ترمیمات پر مشتمل حکومت ہند ایک بل لے کر آئی ہے، جو حکومت کی بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ اس لیے سابقہ ترمیمات کی طرح
اس ترمیم کو میں بسر و چشم قبول کرتا ہوں، بلکہ میں تو حکومت کے اس اہم اقدام پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ کام تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ پر غفران صاحب آپ ہیں نا جو خیر مقدم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اور شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، تو سر آپ کیسے اس کی موافقت کر سکتے ہیں؟ وہ کیا جواب دو گے آپ؟ سر جو لوگ اس بل کی تردید کر رہے ہیں، میں آپ کے توسط سے ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اب تک کے وقف بورڈ کا جو ماحول اور سسٹم رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف بورڈ نے اب تک کیا کیا ہے؟ مسلم جوان بچیاں جو شادی کے انتظامات نہ ہونے کی بنا پر جوان سے ضعیف العمر ہو جاتی ہیں، کیا وقف بورڈ نے ان کے لیے کچھ کیا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ آج سڑک پر چلنے پھرنے والا ہر چوتھا بھکاری مسلم ہے، کیا وقف بورڈ نے ان کے لیے کچھ کہا یا کچھ کیا؟ سر کووڈ-19 کے زمانے میں جب ساری دنیا موت و حیات کی کشمکش سے دوچار تھی، لوگ سانسوں کی جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت اتنا بڑا وقف بورڈ جس کے پاس اتنی بڑی سمپتی ہے پورے طور پر غائب تھا، کسی کے تعاون کے لیے لمحے بھر کے لیے بھی نہ دکھا۔ سر اسی طریقے سے وقف بورڈ کا دعویٰ ہے کہ ہم رفاہی کام انجام دیتے ہیں، ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ کیا وقف بورڈ نے اب تک ایسا کچھ کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی ادارہ قائم کیا، یا اس نے کوئی مسافر خانہ قائم کیا، یا اس نے کوئی ہسپتال قائم کیا؟ سر اسی طریقے سے یہ بتائیں کہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین حضرات جو اپنی تنخواہوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں، کیا ان کی راحت و سکون کے لیے وقف بورڈ نے کچھ کیا؟ سر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ مسلم معاشرہ جو آج تعلیمی اعتبار سے پسماندہ طبقہ کہلاتا ہے، ان کی تعلیمی ترقی کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ وقف بورڈ نے کیا کیا؟ سر بہت ہی افسوس کے ساتھ کفِ دست ملتے ہوئے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقف بورڈ نے کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین حضرات، اسی طریقے سے مسلم سرمایہ دار حضرات وقف بورڈ کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے اس پر اپنی بلڈنگیں بنوا رہے ہیں، اور وقف بورڈ کی زمینوں کا سر آپ نے یہ الزام تو لگا دیا کہ بلڈنگ بنوا رہے ہیں، اور آپ الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پروف آپ کے پاس نہیں ہے پھر ایسے ہی فائل چل رہی ہے؟ سر میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں اور میرے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ جی پیش کیجئے تو میں آپ کو پہلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ سر دہلی کی جامع مسجد کے سامنے تقریباً 600 گز زمین وقف بورڈ کی ہے۔ ابھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر ایک مسلم نے اپنی ذاتی دکان بنا رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سر دوسری مثال، ابھی حالیہ دنوں میں حیدرآباد گیا تھا، وہاں میں نے مدینہ مارکیٹ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ مدینہ مارکیٹ کے واقف نے اس زمین کو شرط کے ساتھ اور اس صراحت کے ساتھ وقف کیا تھا کہ اس کا سارا پیسہ مدینہ منورہ جائے گا، لیکن افسوس کہ وہاں اس کا ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہے۔ گویا کہ سر میرا سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو آپ کرپشن گنا رہے ہیں وقف بورڈ کے اندر، اگر جو خرابی آپ نے گنائی اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو کیا آپ اس بل کی مخالفت کریں گے سر؟ سر آپ کی سوال کا جواب میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں گا۔ میں آپ کی توسط سے آپ کی مشارکین کو اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے تمام دیش واسیوں سے کہوں گا کہ یہ بل اگر اس کا نفاذ ہو جائے گا تو وقف بورڈ کے اندر جتنے کرپشن ہیں، اسی طریقے سے جتنی کمیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سر اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں تو سر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر وقف بورڈ کے اندر جتنی کمیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے تو اس بل کی مخالفت کے لیے میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ سر مجھے آبجیکشن جی سر میں کل سے آپ تک پاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سر آپ بھی تو حمایت المسلمین کے صدر ہیں، آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا؟ سر میں بات نام سوال لیتا ہوں، میں بات سوال لیتا ہوں آپ سے۔ مجھے عبدالرؤوف صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ عبدالرؤوف صاحب آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں اور سپریم کورٹ کے مشہور وکیل اشونی اپادھیائے کے ساتھ آپ اس عرضی کے اندر بھی داخل جس کو سپریم کورٹ میں وقف بورڈ کے خلاف انہوں نے چیلنج کیا۔ تو سر اب سوال یہاں یہ ہے آپ سے کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیکولر دیش میں ایک ایسا قانون، ایک ایسا وقف بورڈ جو سیکولرزم کو بڑھاوا دیتا ہونا چاہیے، یا اسی طرح لوگوں کی اس کو لے کر جو چنتا ہے ان کو آپ واجب سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ تھینکس فار انوائٹنگ Thank you, sir. مسٹر منور۔ سر میرا ماننا یہ ہے کہ سر ایک ایز اے ایڈوکیٹ میرا ماننا یہ ہے کہ سیکولر دیش کے اندر سیکولر قانون ہونا چاہیے۔ سر قانون جینڈر نیوٹرل ہونا چاہیے، ریلیجن نیوٹرل ہونا چاہیے اور ایکول پروٹیکشن لا ہونا چاہیے۔
یعنی سر غیر جانبدارانہ مذہب، غیر جانبدارانہ جنس، اور سر ہر ایک کے لیے یکساں حفاظتی قانون ہونا چاہیے. سر یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بھارت کا سمویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا آرٹیکل 14 کہہ رہا ہے ایکوالٹی بیفور لا، یعنی قانون کی چھتری سب کے لیے ایک ہے. سر آرٹیکل 15 کہہ رہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا. سر آرٹیکل 15 کہہ رہا ہے کہ سر سب کو یا سامانیہ اوسر دیا جائے گا. سر آرٹیکل 21 کہہ رہا ہے کہ سب کو یکساں رائٹ ٹو لائف لبرٹی ہے سر، کہ ہر کسی کو اپنی زندگی کی آزادی کا حق حاصل ہے. سر اسی طرح آرٹیکل 25 کہہ رہا ہے کہ سب کو اپنے ایک ساتھ دھارمک ادھیکار حاصل ہے. تو سر وقف بورڈ سر یہ ایک پرٹیکولر ہی کے لیے کیوں ہے سر یہ وقف قانون؟ لیکن وکیل صاحب آپ نے جو حوالہ دیا سمویدھان کا آرٹیکل 14 کا، تو سر ہمارے سمویدھان میں وہی 25 سے لے کر آرٹیکل 25 سے لے کر 28 بھی تو موجود ہیں جو خالص مسلمانوں کو یا کسی بھی ویکتی کو مذہب پر چلنے کا مکمل اختیار دیتے ہیں. تو سر جب مذہب پر چلنے کا مکمل اختیار ہے، اور آپ جانتے ہیں جیسے قاسمی صاحب نے بتایا کہ یہ وقف بورڈ خالص مذہبی مسئلہ ہے، تو سر آپ کیسے قانون کا سہارا لے رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سر میں وقف بورڈ کو اسلامک مانتا ہی نہیں ہوں سر. سر وقف بورڈ ان اسلامک ان قرآنی کام کر رہا ہے. سر یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر کہ قرآن کے اندر کہیں بھی مدار کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے اندر کہیں بھی درگاہ کا ذکر نہیں ہے. سر آپ اسلامک ممالک کے اندر چلے جائیے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، دبئی ہو، سر وہاں پر آپ کو ایک بھی مدار نہیں ملے گا اور ایک بھی درگاہ نہیں ملے گی. سر مگر ہندوستان کے اندر وقف بورڈ مزاریں اور درگاہیں بنا کر سر ان کو وقف پراپرٹی ڈکلیئر کر رہا ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقف ان اسلامک ان قرآنی کام کر رہا ہے، یعنی قرآن اور اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. جبکہ سر بھارت کا سمویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دھرم کے آدھار پر قانون کی اجازت نہیں دیتا سر. ٹھیک ہے وکیل صاحب. قاسمی صاحب، وکیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وقف بورڈ مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو لینڈ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. تو صرف سر آپ پھر کس طرح آواز اٹھا رہے ہیں، کس طرح سے خلاف کھڑے ہیں؟ پہلے تو میں حمایت المسلمین کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ایک بات کہی، میں اس پر آبجیکشن کرتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر جو کرپشن ہو رہا ہے ملک کے اندر، خاص طور سے وقف بورڈ کو لے کے، اگر اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے بل آیا ہے تو ظاہر ہم اس کے موافق میں ہیں. آپ ہی نہیں بلکہ پورے مسلمان یہ چاہتے ہیں کرپشن دور ہو، ہم بھی تو اس کے موافقت میں ہیں. ہمیں تو اس لیے مخالفت ہے چونکہ بہت ساری ترمیمات اسلامی نصوص کے خلاف ہیں. انہوں نے یہ بات کی، اب چونکہ اسلامی نصوص کے اندر یہ چیز ہے کہ وقف بائی یوزر قبول کیا گیا ہے، اس امینڈمنٹ بل کے اندر وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا. غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، اس بل کے اندر یہ بات کی گئی ہے. اسی طریقے سے یہ بات کی گئی کہ 20 سال تک اگر قابض زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ زمین اس کی ہو جائے گی. سر یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حمایت المسلمین کے جو صدر ہیں ان کا نام کس نے حمایت المسلمین رکھ دیا ہو، تو مخالفت المسلمین ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ابھی لوائر صاحب نے ایک بات کہی کہ کسی بھی دیگر اسلامی ممالک کے اندر مزارات نہیں ہیں. سر یہ بالکل جھوٹ بات ہے، انفارمیشن صحیح سے نہیں انہوں نے تلاش کی ہے. دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی مزارات ہیں، قبرستان ہیں، ساری چیزیں ہیں. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ مزار کس کو بولتے ہیں. مزار قبر کا نام ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ رسم و رواج جو ہندوستان کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ہے، دیگر ممالک کے اندر وہ چیز نہیں، یہ میں مانتا ہوں. دوسری بات ابھی لوائر صاحب نے یہ کہی کہ وقف غیر اسلامی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لوائر صاحب جن کو اسلام کے الف کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. ایسا نہیں ہے، بہت اچھی یونیورسٹی سے وکیل صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کا مطالعہ کیا، پورا قرآن پڑھنے کا. یہی تو مسئلہ ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ لوگ ہمیں یہ بتائیں گے کہ وقف اسلامی غیر اسلامی ہے. سوشل میڈیا پہ یہی وہ لوگ جو واٹس ایپ یونیورسٹی سے اسلامک نالج حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا پر جا کے کہتے ہیں وقف اسلامی ہے غیر اسلامی ہے. میں نے اسلامک لاء میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے اسلامک لاء کو ڈیپلی پڑھا ہے، مجھ سے آپ معلوم کریں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ وقت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے وقف کیا. تو گویا کہ وقف کا جو نظام ہے یہ سے آیت کے ضمن میں شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ سر اسلام کا جو سورس آف نالج ہے، یعنی اسلام کے دو مصادر ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث. حدیث کے اندر باقاعدہ اوقاف کے چیپٹر موجود ہیں، وقف کی تفصیلات موجود ہیں. وقف کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے کہ ایک آدمی جب وقف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا انعامات ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ حدیث کے اندر موجود ہے اور سورس آف نالج اسلام کا ہے وہ. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وقف غیر اسلامی ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں وقف کو ایک خاص عبادت کا مقام حاصل ہے. ٹھیک ہے سر، میں آؤں گا دوبارہ. فیصل صاحب، ابھی آپ نے سرکار کی منشا کو سامنے رکھا اور آپ نے اس بل کی موافقت کی اور اس کے فائدے گنائے. سر ایک بات یہ اٹھائی جا رہی ہے آپ کی طرف سے، آپ کے نیتاؤں کی طرف سے،
کہ وقف کو اتنی اسیمت شکتیاں دے دی گئی ہیں کہ وہ جہاں چاہے اپنا ہاتھ رکھتے وہ پراپرٹی اس کی، اور پھر اس کے خلاف وہ کوئی پٹیشن بھی داخل نہیں کر سکتا. تو سر سوال یہ جو افواہ یا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ پاس اس کا کوئی پروف ہے یا صرف وقف کو لے کر آپ لوگوں میں خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے ایویڈنس سے پروف ہیں جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وقت ایک ایسا زہریلا اژدھا ہے جس نے پورے کے پورے گاؤں کو ختم کر دیا. ایک ایسی سنستھا ہے جو لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کی پراپرٹی پر نظر رکھتی ہے اور جب دل چاہتا ہے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتی ہے. ایک ایسا چنبک ہے کہ کسی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. سر ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. دلی کے 6 ہندو مندروں پر وقف نے دعویٰ کر دیا. اسی طریقے سے آندھرا کرناٹک کے 2 5 اسٹار ہوٹل پر وقف نے دعویٰ کر دیا. دلی کے کرتبیہ پتھ جہاں پر ریپبلک ڈے کی پریڈ ہوتی ہے وقف نے اس پر بھی دعویٰ کر دیا. سر بدرالدین اجمل صاحب نے بھی تو سر میں وہیں پہنچ رہا ہوں. جی سر جی. چندر شیکھر آزاد پارک جو کہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، وقف نے اس پر بھی اپنا دعویٰ ٹھونک دیا. تمل ناڈو کے اندر تروچیراپلی گاؤں کی زمین پر اور وہاں کے 1500 سال پرانے ٹیمپل پر بھی وقف کا دعویٰ ٹھونک دیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو وقف کا معاملہ ہے 1400 سال پرانا ہے اور یہ مندر 1500 سال پرانا ہے، تو وقف کی زمین میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو اور انہی کے اسلامک اسکالر مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے تو نئے پارلیمنٹ پر بھی وقف کا دعویٰ ٹھوک دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے وقف بورڈ کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہندوستان کی ساری سمپتی پر بھی وقف کا دعویٰ ٹھونک دے گا. اس کے علاوہ ایسی بہت سی سمپتیاں ہیں جن پر وقف کا دعویٰ ہے، اور وقف بورڈ نے جتنی بھی زمین پر قبضہ کیا ہے ان میں سے زیادہ تر ہندوؤں کی زمین ہے. تمل ناڈو کے اندر ایک ہندو میجورٹی گاؤں ہے، اس گاؤں کے رہنے والوں کو اچانک پتا چلا کہ ان کا پورا گاؤں وقف کی سمپتی ہے، اور تو اور اس میں نوٹس چسپاں کر دیے گئے اور کہا گیا کہ کچھ دنوں کے اندر اس گاؤں کو خالی کر دیا جائے. جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچتا ہے اور ہائی کورٹ تمل ناڈو وقف بورڈ کو پھٹکار لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کسی بھی زمین پر کسی بھی گاؤں پر دعویٰ کر دو گے. سر میں نے یہ چند جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ ہی بتائیے کہ ایک ایسا قانون جس کو وقف ایکٹ کہا جاتا ہے اور اسی قانون کے تحت لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے. سر میں نے شروع میں جتنی بھی مثالیں بیان کی ہیں یہ وقف بورڈ کی انہی ناپاک منصوبوں کو اجاگر کرتی ہیں. دیش میں سالوں سے وقف بورڈ کو جو آزادی ملی ہوئی تھی اسی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا. جب چاہتا تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا تھا. حکومت اسی آزادی کو محدود کرنے اور اس کی طاقت کو سمت کرنے اور اس کے ناپاک منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے بل لا رہی ہے. چیئرمین صاحب کہ سر کیا چل رہا ہے؟ اگر سر یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی کی سمپتی پر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ اگر وقف کے پاس اس سلسلے میں کسی رول کا پابند ہے، جس کا کوئی پروسیس ہے، تو آپ پیش کیجیے. اگر صورتحال یہی جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے سر، پھر تو ضرور روک رکھنا چاہیے اس پر. سب سے پہلے سر میں آڈینسوں کو بتانا چاہوں گا کہ حکومتی نمائندے نے جتنے بھی آبجیکشن وقف کے پراپرٹیز کو لے کر کیے ہیں یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے. یہ اس سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وقف بورڈ واقعی ایک اژدھا ہے. سر میں ان کی باتوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتا. یہ صرف اور صرف عوام کے درمیان ڈر اور خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومتی نمائندے نے پروف کے طور پر جن پراپرٹیز کو پیش کیا ہے یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے. سر یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس پروف سے موجود ہے. میں تمام ڈاکومنٹ سے لے کر آیا ہوں. وقف سینٹر بورڈ میں تمام چیزیں موجود ہیں. ابھی جو انہوں نے تمل ناڈو کے ہندو گاؤں کا تذکرہ کیا اور درشکوں کو بتایا کہ وہاں ایک مندر ہے جو 1500 سال پرانا ہے. تو سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جس مندر کی بات یہ 1500 سال پرانا بتا رہے ہیں وہ 100 سال پہلے کا ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے پاس اویڈنس موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات سر اس معاملے کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا اور حکومت نے ہندو کمیونٹی کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا ہے. دوسری بات سر آپ نے یہ معلوم کیا کہ وقف کسی رول کا پابند ہے یا نہیں، تو سر میں بتا دوں ایسا نہیں ہے سر، بلکہ وقف ایکٹ ایک پورا پروسیس کے تحت چلتا ہے. ایک پورا پروسیس ہے، ہر کوئی وقف نہیں کر سکتا بلکہ وہی ویکتی وہی شخص وقف کر سکتا ہے جس کی اپنی زمین ہو، وہ اس زمین کا مالک ہو. پھر وہ پھر اس کو اپنے موقوفہ ملکیت کے دستاویزات وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں. اس کے بعد عوام کی اطلاع کے لیے وقف بورڈ
वक्फ बोर्ड अखबार में उसको शाये करता है ताकि किसी को अगर ऑब्जेक्शन हो तो पिटीशन वक्फ बोर्ड में दाखिल करा सके। और उसके बाद हुकूमत एक शरअ कमिश्नर मुकर्रर करती है ताकि वो उस ज़मीन की जांच पड़ताल करे और उसके बाद वाकिफ की वक्फ की तस्दीक करे। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस के बाद उसको रियासती गज़ट में उस ज़मीन को शामिल कर लिया जाता सर। एक मिनट सर, फिर उसको नोटिफिकेशन को 1 साल के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल में लोग चैलेंज कर सकते हैं। सर ये कहना कि किसी ज़मीन पर वक्फ दावा करके उसको अपना बना लेते हैं, सर ये दावा के अंदर कोई जान नहीं है सर। ठीक है सर। कासमी साहब, अभी चेयरमैन साहब ने जवाब दिया, लेकिन आप जो कि इसकी बिल की बड़ी मुवाफकत कर रहे हैं और बिल की मुवाफकत या मुखालफत में आप कर रहे हैं और शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं सर, जब इतनी मिसालें दी गई, एक दो तो सही हैं, आप कहीं पे हाथ रखते हो प्रॉपर्टी आपकी हो जाए और सरकार अगर उसको असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए कोई कानून लेकर आपको एतराज है? सर मसला उसका नहीं है जो इन्होंने बात कही, जैसे अभी लॉयर साहब ने बात की थी, जो हुकूमती नुमाइंदे उन्होंने बात कही कि जिस जमीन पर ये उंगलियां रख देते हैं वो जमीन उनकी हो जाती है। सर ये बिल्कुल झूठ बात है। दरअसल ये ऐसा जुमला है जो जज्बाती है और इस जुमला सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में यूज किया गया। इसलिए मैं आपके शो के माध्यम से पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के उस स्पोक पर्सन पर स्पेशल प्रिविलेज मोशन का मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने ये बात कही है। चूंकि पार्लियामेंट का रूल है कि अगर कोई आदमी कोई झूठ बात कहे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए तो उस पर स्पेशल प्रिविलेज मोशन का मुकदमा होता है। इसलिए मैं ओम बिरला साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस शख्स ने ये बात कही उस पर ये मुकदमा होना चाहिए, चूंकि बहुत ही गलत बात है। रही बात की वक्फ का प्रोसेस क्या है, फहीम साहब ने आपको बताया कि बाकायदा उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जी सर, वो तो देखेंगे अब ओम बिरला साहब आपकी आवाज सुनते हैं या नहीं। सर वकील साहब, एडवोकेट साहब, अभी आपने बिल को लेकर अपनी बात रखी है और उसमें आप साफ नजर आए कि आप सरकार के बिल्कुल हमरा खड़े हैं। सर सवाल ये है कि जो तरमीमात होने जा रही हैं, आप जो कि खुद उसको चैलेंज करने वाले सुप्रीम कोर्ट में अशीम उपाध्याय के साथ में, तो सर हमें ये बताइए कि उसमें जो 44 तरमीमात है, मुख्य तरमीमात कौन कौन सी हैं और उससे आवाम को या मुल्क को क्या फायदा होने जा रहा है? सर मेरी रिसर्च के मुताबिक आज़ाद भारत की तारीख का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सर सामान्य कानून के अंदर 2 या 4 धाराएं बदली जाती हैं, लेकिन हमने नहीं सुना कि किसी भी कानून के अंदर 10 धाराएं बदल दी गई हों। सर मेरे हाथ के अंदर जो कानून है सर, ये बिल है, ये 40 सफ़ों पर मुश्तमिल है। सर इसके अंदर 44 धाराएं बदली गई है। सर 44 धाराओं में बदलाव किया गया है। सरकार को 44 धाराओं में इसके अंदर बदलाव करना पड़ रहा है। सर ये इस बिल के घटिया होने की दलील है। सर अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो बदलाव इसके अंदर आया वो ये है कि बड़ा बदलाव जो किया गया है वो ये है कि वक्फ यूजर को खत्म कर दिया गया। वक्फ यूजर के अब कोई अगर कह रहा है कि ये जमीन, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो अब उसको बताना पड़ेगा किसने दिया, किसका मालिकाना हक था, किसके सामने दिया, गवाह कौन था, स्टैम्प कहाँ है, तो सब चीज उसको दिखानी पड़ेगी। अब सर के ये जंगल वक्फ का है, ये पहाड़ी वक्फ भी है, तमिलनाडु का गांव वक्फ का है और तमिलनाडु में तो वो वजाहत कर चुके हैं। सर आप बार-बार उस आवाज को क्यों उठा रहे हैं? मुंबई की मशहूर बिल्डिंग सारे तराजात इसी तरह के हैं जिसके अंदर कोई जान नहीं। मुंबई की मशहूर इंटीरियर बिल्डिंग वक्फ की है, सब ये नहीं चलेगा सर, अब ये खत्म हो चुका है सर। और आगे एक बहुत बड़ा फायदा सर, एक बहुत बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि अब वक्फ बोर्ड का सर्वे जो है वो वक्फ कमिश्नर नहीं करेगा बल्कि डीएम करेगा सर, वक्फ सर्वेयर नहीं करेगा बल्कि डीएम करेगा। उसमें क्या था कि वक्फ का कॉम्बिनेशन 7 लोगों का होता है, उसके अंदर एक मुस्लिम एमपी होता है, एक मुस्लिम एमएलए होता है और एक इंजीनियर होता है, टाउन प्लानर जिसको हम सर्वेयर भी कहते हैं सर, एक आईएएस होता है, एक एडवोकेट, मुस्लिम एडवोकेट होता है, एक मुतवल्ली और एक इस्लामिक स्कॉलर। तो सर ये सातों के सातों जो है सर्वे करते हैं सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो चोर है वही दरोगा है और सर वही जज है। तो अब इस कानून के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक जो वक्फ का सर्वे जो है वो डीएम खुद करेंगे, या वो एसडीएम से करवाएं या एडीएम से करवाएं या लेखपाल कानूनों से करवाएं, सर किसी से भी करवाएं, मगर जो वक्फ का सर्वे होगा वो डीएम की निगरानी में होगा। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले कानून में क्या था कि डीएम बेचारा खुद वक्फ बोर्ड के अंडर में था कि अब अगर वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन खाली करवानी है तो डीएम उस पर सवाल नहीं कर सकता था, और डीएम अपना बिल्डोजर और अपनी टीम लेकर जाएगा, उस जगह पर पहुंचेगा और उसको सारा सामान फिकवाना पड़ेगा। और इसी तरह सर सबसे बड़ी राहत जो अब मिलने जा रही है इस नए कानून के जरिए सर, वो लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 107, 108 और 108A के तहत सर अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा।
سر لمیٹیشن ایکٹ ایک بہت ہی بڑے کام کی چیز ہے. سر آج ہم اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں, وقف بورڈ نے کہا کہ یہ اسٹوڈیو وقف کی پراپرٹی ہے, تو اب وقف بورڈ کیا کرے گا؟ وقف بورڈ اس کو ایسے اخبار کے اندر نکلوا دے گا جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, اور بہت سارے ایسے اخبار آتے ہیں کہ جن کی سرکولیشن 400 یا 500 ہوتی ہے, ہم ان کو نہیں پڑھتے ہیں. مگر اگر ہم نے 30 دن کے اندر اپنا جواب وقف بورڈ آفس کے اندر درج نہیں کروایا تو سر یہ پراپرٹی وقف کی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی سر تمل ناڈو کے گاؤں میں ہوا ہے, اور اب جو ہے یہ وقف ایکٹ ختم ہو چکا ہے. اب ہم اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں سر, اب ہمیں اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سال بھر کے بعد بھی ہم اس کو وقف کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. سر سب سے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان ہمارا ایک سمویدھان سے چلتا ہے, اس کے اندر ایک ودھان ہونا چاہیے, ون نیشن ون پراپرٹی کوڈ ہونا چاہیے, ون نیشن ون انڈاؤمنٹ کوڈ ہونا چاہیے, ون نیشن ون چیریٹی کوڈ ہونا چاہیے. یعنی ہر ایک کے لیے سمان دھرم استھل یوجنا ہونی چاہیے, ہر ایک کے لیے سمان چیریٹی یوجنا ہونی چاہیے, اور ہر ایک کے لیے سمان سمپتی یوجنا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. وکیل صاحب آپ نے جو تجزیے رکھے وہ دلیل آپ نے پیش کی, اگر اتنے مضبوط ہوتے سر تو سپریم کورٹ سے آپ کی عرضی خارج نہ کی جاتی سر؟ سر ایسا نہیں ہے, بلکہ سپریم کورٹ نے ہماری دروازہ بند نہیں کیا ہے, بلکہ سپریم کورٹ نے صرف راستہ چینج کیا ہے. اب ہم ہائی کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. قاسمی صاحب, اگر جو ترمیمات وکیل صاحب پیش کر رہے ہیں مکھیہ ترمیمات کے اندر, اگر یہ واقعی ترمیمات ہونے جا رہی ہیں تو سر اس پہ یہ تو بڑا ریفارم ہونے جا رہا ہے وقف بورڈ کے اندر, تو اس سے دقت کیا ہے سر آپ کو؟ سر پہلے میں بتا دوں, پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ حکومت کے ایک ہی نمائندہ, اس کا نام سمت پاترا ہے, لیکن اب جناب ابھی لائر صاحب کو سن کے ایسا لگا کہ بڑی فنڈنگ کی گئی ہے. دوسری بات یہ سر, دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے بل کے بارے میں جو ترمیمات کا تذکرہ کیا ہے کہ سر جو بل لایا گیا ہے یہ بل ایسا ہے جو اسلام کی حیثیت کو کمزور کر رہا ہے. اب جو انہوں نے ترمیمات کا تذکرہ کیا ہے میں اس کو 1 بائی 1 کر کے ڈیفائن کرتا ہوں. سب سے پہلی بات اس بل کے اندر کی گئی کہ وقف کے لیے جو آدمی واقف ہوگا اس کے لیے 5 سال قدیم الاسلام ہونا ضروری ہے. یعنی اگر نیا نیا کوئی مسلمان ہوتا ہے وقف نہیں کر سکتا. یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے, عقل و شعور کی حالت میں کرتا ہے, تو اس حالت میں اس کے وقف کو قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. دوسری بات سر یہ کی گئی وقف بائی یوزر کی. وقف بائی یوزر کا مطلب ہوتا ہے زبانی وقف کرنا. اس بل کے اندر زبانی وقف کو مسترد کر دیا گیا ہے, ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. ظاہر یہ بھی شریعت کے خلاف ہے چونکہ شریعت کے اندر وقف بائی یوزر کو قبول کیا گیا ہے. آپ بتائیں سر کہ وہ تمام زمینیں جو مسلم حکمرانوں کے زمانے میں اور عوام نے وقف کی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ساری زمینیں وقف بائی یوزر ہیں. اب حکومت رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں ساری زمینیں حکومت لے لے گی, جو کہ حکومت کا اصل مقصد ہے. اس لیے ہم اس ترمیم کے بھی خلاف ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقف بائی یوزر کا جو ان کا قانون ہے, حکومت یہ کہہ دے کہ اب کے بعد جو آدمی وقف کرے گا, یعنی اب کے بعد 2024 کے بعد جو آدمی وقف کرے گا اس کو وقف بائی یوزر کا قانون فالو کرنا پڑے گا. یعنی وقف بائی یوزر کے ساتھ ساتھ میں رجسٹر بھی کرانا پڑے گا. ظاہر ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ بات کہنا کہ وقف بائی یوزر بالکل قبول نہیں ہے اور ساری زمینوں کو ہڑپنا, ظاہر ہم اس کی بالکل بھی موافقت نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اس بل کے اندر ایک بات یہ کی گئی کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا. یہ بھی عجیب بات ہے. اسلام کے اندر غیر مسلم کا وقف معتبر ہے. ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا, دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی کہ غیر مسلم وقف بورڈ کے مرکزی عہدوں پر فائز ہوں گے. یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. آپ بتائیں کہ کیا ہندو وقف بورڈ میں مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. چاہے کاشی وشوناتھ مندر ہو یا آندھرا پردیش کا ہو یا تلنگانہ کا ہو یا تمل ناڈو کا ہو, ان تمام ہندو وقف بورڈ میں کوئی مسلم ممبر نہیں بن سکتا. تو ظاہر ہے کہ ہندو کوئی مسلم ممبر نہیں بن سکتا, تو اسی طریقے سے مسلم وقف بورڈ میں بھی نان مسلم ممبر نہیں بن سکتا. یہی اصل حقیقت ہے. اور اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ مسلم ممبر بن سکتا ہے اور یہ چیزیں ہیں تو ظاہر ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, سوری 1 منٹ سر. اسی طریقے سے اس بل کے اندر ایک بات یہ بھی کی گئی کہ اگر کوئی واقف اور کوئی وقف کی زمین پر کوئی قابل 20 سال سے قبضہ کرتا ہے تو 20 سال سے قبضہ کرنے کی صورت میں وہ وقف کی زمین اس قابل کی ہو جائے گی. یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے, چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے, عدالتی نظام ہے, اتنا کمزور ہے. ایک آدمی اپنی زمین کے بارے میں پیٹیشن فائل کرتا ہے اور فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے پوتے کے زمانے میں ہوتا ہے, 60-70 سال گزر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی فیصلہ ہونے کے بعد اس کو اصل مالک کو اس کا حق دیا جاتا ہے, وہ زمین کا مالک بن جاتا ہے. لیکن اس بل کے اندر یہ بات کی گئی کہ صرف 20 سال اگر قابض نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا تو وہ زمین اس قابض کی ہو جائے گی. یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے. اسی طرح آخری ترمیم کا میں تذکرہ کروں گا. وہ مکھیہ ترمیم یہ ہے, اس حکومت نے یہ کہا کہ مسلم اوقاف کے پاس جو زمینیں ہیں وہ 9 لاکھ ایکڑ یا اس سے زیادہ کی زمینیں ہیں, وہ ساری زمینوں کو صرف 6 مہینے کے اندر رجسٹرڈ کرانا ہے. آپ بتائیں کہ ہندوستان کا نیٹ ورک اتنا سلو ہے, ایک آدمی کو خود کی زمین وقف کرانے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں.
नाम को दुरुस्त कराने के लिए सालों साल लग जाते हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि 9 लाख एकड़ या उससे ज्यादा जितनी भी जमीनें हैं, सारी जमीनों को सिर्फ 6 महीने के अंदर रजिस्टर कराना है। इससे भी हुकूमत की नीयत साफ मालूम होती है, और हुकूमत की नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फैसल साहब, अभी आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना, उन्होंने अपनी बड़ी मजबूत दलीलें रखी। आप सर ये बताइए, वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, इससे आपको क्या दिक्कत है सर? अगर कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम अगर वहाँ अपना मसला लेकर जा रहा है तो उससे आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सर। वो भी एक कोर्ट है, दूसरे भी कोर्ट है। सर, जहाँ तक कि ट्रिब्यूनल की बात है, ट्रिब्यूनल में ऐसे कई सेक्शन मौजूद हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। उसमें एक सेक्शन है 83, जिसमें यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल में जो जज बैठेगा वो इस्लामिक लॉ का जानकार ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं बैठेगा। सर, आप मुझे ये बताइए, वक्फ किसका है? मुसलमानों का। जज भी मुसलमानों का, वकील भी मुसलमानों का, और तो ट्रिब्यूनल भी मुसलमानों का। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की संपत्ति पर दावा करता है और वो हिंदू अपनी अर्जी ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल वक्फ के खिलाफ उस हिंदू के हक में फैसला देगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रिब्यूनल वक्फ के खिलाफ उस हिंदू के हक में फैसला देगा। और अगर ट्रिब्यूनल ने वक्फ के हक में फैसला दे दिया और वो फैसला सही भी है, हक भी है, तो क्या आपको लगता है कि वो हिंदू उस फैसले पर यकीन करेगा, उस फैसले को मानेगा? वो तो ये समझेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो ऐसा ट्रिब्यूनल जिसके जरिए लोगों में इख्तिलाफ फैल रहा है और ट्रिब्यूनल को शक के दायरे में आ रहा है, जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। हुकूमत ये चाह रही है कि इस ट्रिब्यूनल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, एक ऐसा न्यूट्रल कोर्ट, न्यूट्रल फॉर्म बनाया जाए जिसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, ताकि जो हमारे देश का भाईचारा है वो बाकी रहे। यही हुकूमत का मकसद है, इसके अलावा हुकूमत का और कोई मकसद नहीं। सर, एक नॉन मुस्लिम अगर इस फैसले से, ट्रिब्यूनल के फैसले से मुतमईन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहाँ चैलेंज कर सकता है। सर, क्या मसला है इसमें? सर, प्रॉब्लम तो यही है सबसे बड़ी, ट्रिब्यूनल से फैसला आने के बाद 85 के तहत वो किसी दूसरी अदालत में जा ही नहीं सकता। सर, ये बात आप हिंदू एंडोमेंट के लिए नहीं उठाते। खैर सर, कल सर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। सवाल सर ये है आपसे कि मुल्क में एक ऐसा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, हाई कोर्ट से भी ऊपर, जबकि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वहाँ हर पिटीशन को, हर फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल को फैसले को आप वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते। ये ऐसा ही नहीं है सर। इसमें मैं कोट करके लेके आया हूँ, ये जो वक्फ बोर्ड 1995 है उसमें सेक्शन 85 में लिखा है कि आप अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला कर देता है, आप उसके फैसले को ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और ना ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सर, अगर हुकूमत उस ट्रिब्यूनल को खत्म करके एक न्यूट्रल कोर्ट लाना चाहती है तो आपको दिक्कत है सर उससे? सर, मुझे इसी बात का तो मसला है कि हुकूमत जब जाती है पार्लियामेंट के अंदर तो संविधान हाथ में लेके आती है, लेकिन बात करती है तो संविधान के खिलाफ। अभी ये बात की गई कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में बात चल रही है। सर, वक्फ ट्रिब्यूनल जो बना है ये मुसलमानों ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। जाहिर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में और जो वक्फ एक्ट बना 1954 में, तो सर यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है वो आर्टिकल 323 के तहत ट्रिब्यूनल बनाया गया है 95 के एक्ट में, और इसी तरीके से 2013 में जो एक्ट बना है उसमें भी बीजेपी ने मुत्तफिका तौर पर इस वक्फ ट्रिब्यूनल को तस्लीम किया है, उसको सपोर्ट किया है। अब मालूम नहीं क्यों 2024 में इसकी मुखालफत वो कर रही है। इसी तरीके से एक बात ये बताएं, एनजीटी का अलग ट्रिब्यूनल है, रेलवे क्लेम्स का अलग ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का अलग ट्रिब्यूनल है। जब इन तमाम चीजों का अलग अलग ट्रिब्यूनल है, उससे किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर तकलीफ है तो मुसलमानों के वक्फ ट्रिब्यूनल से यकीनन ये समझिए कि एक माइनॉरिटी के अंदर और माइनॉरिटी के बारे में एक जहरीली पेशरफ्त है और माइनॉरिटी के खिलाफ मुल्क के अंदर एक तशद्दुद का माहौल पैदा किया जा रहा है। दूसरी बात ये सर कि अभी एक बात ये आई कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, ये बात भी गलत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323 के तहत आप ट्रिब्यूनल के हर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये बात गलत है, बल्कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो भी शहरी को ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है और ये गलत फैसला है, तो जाहिर है कि वो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सर ये लिखा है 85 में। जी सर, लेकिन मैं भी तो सर ये हवाले दे रहा हूँ, आर्टिकल 323 का सही से आपने पढ़ा ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है सर, मैं आप तरफ आऊंगा दोबारा। गुफरान साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। इस बिल के सवाल के जवाब में भी आपने इससे पहले कि ये अपने तथ्य रखे कि मुसलमानों की बड़ी तादाद है और इस बिल के खिलाफ में है। हमारे साथ वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि इससे जो आप जिसकी मुखालफत में उतरे हुए हैं, मुसलमानों की बड़ी तादाद है जिसने लाखों बड़े करोड़ों की तादाद में ईमेल्स किए और जेपीसी एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे। तो सर आप उनको क्या जवाब दोगे?
آپ کیسے, آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے بلکہ آپ مخالفت میں کھڑے ہیں؟ سر یہ آپ کا بہت اہم اور بہت اچھا سوال ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ای میلز کہاں سے آئی. تو سنیں سر کہ مساجد کے ممبر و محراب سے اعلان کر کر کے اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے, جمعیت علماء ہند نے اپنے رضاکاروں کو اسی طریقے سے 18 سال کے 20 سال کے بچوں کو زمین میں یہ کہہ کر اتارا تھا کہ اس دیش میں ہمارے اسلام کے لیے, ہماری عزت و آبرو کے لیے اور ہمارے تشخص کی بقا کے لیے یہ آخری جنگ ہے. جبکہ اس سے مقصود جمعیت علماء کا اسی طریقے سے دیگر ملی تنظیموں کا وقف بورڈ کو تحفظ فراہم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ خود اپنی حفاظت کرنی ہوتی تھی, کیونکہ ایک بڑی تعداد میں انہوں نے وقف کی زمینوں پر اپنی آفس وغیرہ بنا رکھی ہیں. تو سر میں کہہ رہا تھا کہ مسلم تنظیموں کے بچے معاشرے میں جاتے تھے, کوئی ان کا موبائل لے کر ای میل کر رہا ہے, کوئی ان کا موبائل لے کر ای میل کر رہا ہے, جبکہ موبائل والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ای میل کہتے کسے ہیں. سر ہماری وہ مائیں بہنیں جن کو گھر میں چولہے پر روٹی پکانے کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں ہے, ان کے موبائلوں سے بھی ای میل کیے گئے ہیں. آپ خود تحقیق و تفتیش کر لیجئے, حقیقت آشکارا ہو جائے گی. سر لیکن اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ سے ایک معصوم سا سوال کرتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں جتنی ای میل آئی ہیں, پہلے آپ تحقیق و تفتیش کر لیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پڑھے لکھے ہیں بھی یا نہیں ہیں, کیا اتنے مسلمان ای میل کرنا جانتے بھی ہیں یا نہیں. مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان ای میلز کی کیا اہمیت ہے, ان کا کیا ویلو ہے اور کس حد تک ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. سر اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ارے سر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے نا, ان کا اپنا مسئلے کے لیے کچھ بھی آواز اٹھائیں, کسی کو تیار کریں, کسی غیر مسلم کو نہیں بھیجا, انہوں نے اپنے خود مسلمان کو تیار کیا ہے, چاہے بچے ہوں چاہے مائیں بہنیں ہوں. خیر سر میں سوال آپ سے بعد میں لیتا ہوں. چیئرمین صاحب غفران صاحب کو بھی آپ نے سنا, انہوں نے وقف بورڈ کی کئی حقیقتیں کھول کے آپ سامنے پیش کی. سر میں آپ سامنے کچھ ڈیٹا رکھنا چاہوں گا, ایک رپورٹ آسان پیش کرتا ہوں. 2009 کے اندر وقف بورڈ کی جو سمپتی تھی وہ تقریباً 4 لاکھ ایکڑ تھی. اس 2009 سے لے کر 2024 تک ان کئی سالوں چند سالوں کے اندر وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ 4 لاکھ ایکڑ سے 9 لاکھ ایکڑ تک پہنچ رہی ہے. بلکہ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈیفینس اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی کا مالک وقف بورڈ ہے. تو سر اتنی بڑی پراپرٹی کیسے اتنی تیزی سے پراپرٹی بڑھ سکتی ہے؟ سر اس سے صاف معلوم یہی ہوتا ہے, پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں چاہے ہاتھ رکھ دیا سمپتی گھوشت کر دیا. سر سب سے پہلے حمایت المسلمین کے صدر قاری غفران صاحب نے کہا کہ 18 سال کے بچے 20 سال کے بچے ای میل کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے 18 سال کے بچے نہیں ہوتے, وہ نوجوان ہوتے. دوسری بات سر جو انہوں نے کہا کہ ایک عورت روٹی پکانے والی عورت بھی ای میل کر رہی ہے, تو بھائی آپ آزاد دیش میں رہ رہے ہیں, ہر کسی کو بولنے کا, ہر کسی کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے, اس لیے عورت سے اس حق کو آپ کیوں چھیننا چاہ رہے ہیں. دوسری بات سر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ 2006 یا 2009 کی رپورٹ آپ نے پیش کی ہے کہ 4 لاکھ ایکڑ زمینیں تھی, اب وقف بورڈ کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. تو سر اگر 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں تو بھی کسی کو آبجیکشن کرنے کا کوئی ادھیکار اور حق نہیں. رہا مسئلہ وقف کی زمینوں کی بڑھوتری کی, تو اس لیے کہ واقف کی تعداد بڑھ رہی ہے تو زمینیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور جو یہ کہا جا رہا ہے ریلوے اور ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹیز وقف بورڈ کے پاس ہے, یہ بھی سراسر بے بنیاد الزام ہے. سر میں آپ کے سامنے سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں, جس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس الزام میں کتنا دم خم ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تمام وقف جائیدادوں کا کل رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے. اس کے بالمقابل میں تمل ناڈو, آندھرا پردیش, تلنگانہ, اڑیسہ, صرف ان 4 ریاستوں میں ہندو اینڈو بیٹ کے پاس 9.5 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. سر ابھی میں نے بہار اور یو پی کا ڈاٹا پیش نہیں کیا, اس کے بالمقابل آزاد بھارت میں وقف بورڈ کے پاس صرف 6 لاکھ ایکڑ زمینیں ہی. سر یہ کہنا کہ ریلوے اور ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹیز وقف بورڈ کے پاس ہے, یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے. یہ صرف تعصب کے بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے چیئرمین صاحب, مان لیتے ہیں 6 لاکھ ایکڑ زمین ہی مانتے ہیں, لیکن سوال پھر بھی کھڑا ہے آپ کے اوپر. سر میں آپ سے سچر کمیٹی کی رپورٹ رکھنا چاہوں گا.
2005 کے اندر سچر کمیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وقف بورڈ کا اگر صحیح استعمال کیا جائے یعنی اس کی سمپتیوں کا تو سالانہ 12,000 کروڑ انکم آ سکتی ہے. لیکن جس وقت سچر کمیٹی یہ رپورٹ پیش کر رہی 2005 کے اندر اس وقت سالانہ انکم آ رہی تھی 163 کروڑ روپے. تو سر اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جب 4 لاکھ ایکڑ سے لے کر یہ زمین 9 لاکھ ایکڑ تک 6 لاکھ ایکڑ تک ہی پہنچ رہی ہے, تو جب 4 لاکھ ایکڑ زمین کی جو انکم آ رہی تھی وہ 12,000 کروڑ تھی, تو اب تو یہ زمین 6 لاکھ ایکڑ ہو رہی ہے آپ کے دعوے کے مطابق, تو اب تو انکم 20,000 کروڑ ہونا چاہیے. لیکن سر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی 2023 اور 2024 کی رپورٹ میں وقف بورڈ میں شائع کیا کہ جو انکم آئی ہے وہ 126 تقریباً 1.25 کروڑ کے حساب سے وہ انکم آئی 1.25 کروڑ روپے. تو سر بجائے بڑھنے کی اس انکم کو اور کم ہوتی چلی گئی. سر سوال یہ ہے کہ انکم جا کہاں رہی ہے؟ آپ کے چیئرمینز کھا رہے ہیں یا آپ کیا مسئلہ ہے سر؟ آپ اس کو واضح کر بتائیے کہ انکم جا کہاں رہی ہے. انکم بڑھنا چاہیے, آپ کو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے, مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا سر. سر آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور آپ جس سچر کمیٹی کی رپورٹ کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا جواب بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ میں موجود ہے, جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے وقف پراپرٹیز میں ایک بڑی پرابلم انکروچمنٹ کی ہے کہ تمام پرائیویٹ پلیئرز اور کئی کیسز میں سرکاری ایجنسی وقف پراپرٹیز پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور پرائیویٹ لینڈ پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور 2 طریقے سے پروسیس دکھاتی ہے. ایک تو سیدھا قبضہ کرو, نہ رینٹ دو اور نہ پیمنٹ دو. اگر رینٹ دو تو ایسے پرانے ریٹ سے پر دو جس کا کوئی سینس بنتا ہی نہیں. سر میں آپ کے سامنے جی سی پی کی جو 90 رپورٹ ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی سی پی کی جو 90 رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے ٹوٹل اوقاف کا 70 سے 80% وقف بورڈ کے قبضے سے باہر ہے. ظاہر ہے کہ سر 70 سے 80% یہ معمولی پراپرٹیز نہیں ہے, اور جو چھوٹا سا حصہ وقف بورڈ کے پاس جو 20 سے 30% ابھی جو وقف بورڈ کے کنٹرول میں ہے وہ بھی بہت بری طریقے سے مس مینجمنٹ کا شکار ہے. اور انہی پراپرٹیز میں مسجدیں, مدرسے, خانقاہیں, درگاہیں اور قبرستان ہیں. اور اس کے علاوہ سر اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے تاکہ ہماری مدد کرتے, لیکن حکومت تو ہماری زمینوں کو ہڑپنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. سر آپ ہی بتائیے جب اتنے زیادہ پرابلم سے موجود ہیں تو انکم میں کیسے اضافہ ہوگا؟ ٹھیک ہے سر. قاسم صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آخری سوال میں لینا چاہوں گا. سر قاسم صاحب آپ یہ تو مانیں گے نا اس وقت جو وقف بورڈ ہے یا اس کا جو قانون ہے اس کا بے جا استعمال ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں سر, رپورٹ بھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں اور ایویڈنس بھی ہے کہ اس کی کئی سمپتیوں پر خود چیئرمین قابض ہیں. یہ تو سر آپ کیا یہ کڑوی حقیقت نہیں ہے سر؟ سر دیکھیے آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ سارا معاملہ کرپشن کا ہے, یعنی حکومت بار بار وقف بورڈ میں جو انٹرفیئر کرتی ہے یہ کرپشن کے نام پہ کرتی ہے, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کے نظام کو ختم کر دیا جائے. ابھی بات چل رہی تھی کرپشن کی, بار بار آپ نے یہ بات کہی. سر میں آپ کو تلنگانہ کے جو اینڈومنٹ منسٹر ہیں, ہندو وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں اور ہندو وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں, اسی طریقے سے آندھرا پردیش, تلنگانہ, تمل ناڈو, اسی طریقے سے اڑیسہ, اس کے تمام جو ہندو وقف بورڈ کے جو مین ہے, جو چیف ہے, ان کا باقاعدہ یہ کہنا ہے کہ ہندو وقف بورڈ میں بھی کرپشن ہو رہا ہے. تو سر آپ مجھے بتائیں کیا ہندو وقف بورڈ میں ترمیم ہو رہی ہے؟ ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر یہ کرپشن کی جو بات ہے یہ حقیقت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کا مقصد کرپشن ختم کرنا ہے. سر یہ مقصد ہے ہی نہیں. اس کی ایک تازہ ترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سر 95 ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وقف بورڈ کی زمین کو بیچتا ہے تو 95 ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے نان بیلیبل بریکٹس 2 سال کا پنشمنٹ اس کے لیے ہے. اب ہمارے مودی صاحب نے کیا کیا, اس کو 6 مہینے کا بیلیبل کر دیا. تو سر مجھے آپ بتائیں کہ جو سزا کو آدمی کم کر رہا ہو تو سر کرپشن کون پھیلا رہا ہے؟ ظاہر وقف بورڈ کی پراپرٹی کو بیچنے کی سازش کون کر رہا ہے؟ تو ظاہر یہ حکومت کا مقصد ہے, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کے اندر جو کرپشن ہے وہ ختم ہو. آڈینس آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.